السلام علیکم ناظرین۔ عید کا روز مقدس وہ خاص دن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، جنہوں نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے، خوشی اور گزو کے ساتھ عبادت کی، نماز پنجگانہ قائم کی، نماز تراویح پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی اور شریعت مطہرہ کے مطابق احکامات خداوند قدوس کی کو بجا لاتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز گزارے، ان پر اپنا خاص فضل و کرم کرتا ہے، کیونکہ پروردگار عالم کی ذات مقدس ہے، بڑی رحیم و کریم ہے۔ بے شک سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ امید کرتی ہوں آپ سب کی عید بہت اچھی گزری ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد ماہ شوال کے 6 نفلی روزے رکھے، تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہوگا۔ سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ رمضان المبارک کے 30 روزے رکھنے کے بعد ان 6 روزوں کی کیا اہمیت اور فائدے ہیں؟ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ شوال کا مہینہ ہے۔ شوال کے 6 روزے ان نفلی اعمال میں سے ایک ہیں جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر امت کو ان کا رکھنے کی ترغیب دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے والے اس قدر اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے گویا کہ اس نے 17 سال روزے رکھے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے کریمانہ قانون کے مطابق ایک نیکی کا ثواب کم سے کم 10 گنا قانون شریعت میں ملتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، جو شخص قیامت کے دن ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس طرح جب ایک ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے گا تو 10 مہینوں کا ثواب ہوگا، اور جب شوال کے 6 روزے رکھے گا تو 60 دنوں کا ثواب ہوگا۔ اس طرح مل کر 12 مہینوں کے برابر ثواب ہو جائے گا۔ علماء کے نزدیک رمضان المبارک کے روزوں میں جو کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں، شوال کے ان 6 روزوں سے اللہ تعالیٰ اس کوتاہی اور کمی کو پورا کر فرما دیتا ہے۔ اس طرح ان 6 روزوں کی رمضان المبارک کے روزوں سے وہی نسبت ہے جو فرض نمازوں کے بعد کے سنتوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سنتوں کے بنا پر ہماری فرض نماز کی کوتاہیوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ شوال کے روزے عید کے فوراً بعد یعنی عید کے دوسرے دن سے تسلسل کے ساتھ رکھنا اگرچہ افضل اور مستحق ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے میرے رب، میں نے اس لیے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ کیونکہ نیکی کے کاموں میں جلدی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس مہینے کے آخر تک وقفے وقفے سے ایک ایک دو دو رکھ کر چاہے تو بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ شوال کے ماہ میں ہی یہ 6 روزے مکمل کرنے چاہئیں۔ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ ناظرین، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحق ہے، اور مسلمان کے لیے مشروع ہے کہ وہ شوال کے 6 روزے رکھے، جس میں فضل عظیم اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے، کیونکہ جو شخص بھی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال میں 6 روزے بھی رکھے تو اس کے لیے پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ اسے پورا سال کا اجر ملتا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے جیسے پورے سال کے روزے رکھے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح و تفسیر اس طرح بیان فرمائی ہے کہ جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے اس کے پورے سال کے روزے ہیں، جو کوئی نیکی کرتا ہے اس کا اجر 10 گنا ملے گا۔ لیکن آئیے اب اس کے کچھ مسئلوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، شوال کے 6 روزے شوال کے مہینے میں کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں، لگاتار رکھنا ضروری نہیں، اور نہ ہی عید کے دوسرے دن سے شروع کرنا ضروری ہے، بلکہ پورے مہینے میں کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 2، اگر شوال کا روزہ رکھ کر کسی نے توڑ دیا تو صرف قضا لازم آئے گا، اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا ہوگا۔ جس کے رمضان کے فرض روزوں میں سے کچھ چھوٹ گئے ہوں تو وہ ان نفلی روزوں کے بجائے فرض روزوں کی پہلے قضا کرے، لیکن اگر کسی نے نفل روزے کی نیت کی تو نفل ادا ہو جائے گا۔ نمبر 4، رمضان کے روزوں کی قضا کے ساتھ نفل کی نیت کرنا درست نہیں، کیونکہ فرض کے ساتھ کوئی نیت جمع نہیں کر سکتا۔ نمبر 5، شوال کے نفل روزوں میں دیگر نفل روزوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں، مثلا جمعرات کو شوال کے نفل روزے کی نیت کے ساتھ جمعرات کو روزہ سننے کی ہونے کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔
روزے قیامت فرائض میں پیدا شدہ نقص نوافل سے پورا کیا جائے گا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، سب سے پہلے بندے کو قیامت کے دن نماز کا حساب دینا پڑے گا، اگر وہ کامل ہے تو وہ کامل لکھ دیا جائے گا، ورنہ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے پاس نوافل ہیں، اگر نوافل نماز ہوگی تو اس سے فرض نماز کی کمی مکمل کر دی جائے گی اور باقی اعمال کا حساب بھی اسی طرح ہوگا۔